الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ طواف کا ایک چکر بھول گیا تو سعی سے فراغت کے بعد لگایا۔ سوال کیا گیا ہے بیت اللہ کے ارد گرد میں نے 6 چکر لگائے، میں بھول گیا تھا کہ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، مجھے یہ بات سعی کے دوران یاد آئی تو پھر میں سعی کے بعد دوبارہ مطاف آیا اور 7واں چکر لگایا، تو کیا مجھ پر کچھ لازم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، عمرے یا حج کا طواف لازمی طور پر 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے کم چکر طواف کے لیے ناکافی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے طواف کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق کا طواف کریں، سورۃ الحج آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کی عملی تفسیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور آپ نے 7 چکروں پر مشتمل طواف کیا اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے مناسک سیکھ لو۔ مسلم حدیث نمبر 2286۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں 7 چکر مکمل ہونا طواف کے لیے شرط ہے، ہر بار حجر اسود سے شروع ہو کر دوبارہ حجر اسود تک چکر مکمل ہوگا، چنانچہ اگر ایک قدم بھی کم رہا تو اس کا طواف شمار نہیں ہوگا، چاہے وہ ناقص چکروں کے بعد مکہ میں رہے یا اپنے ملک میں واپس چلا جائے، پھر اس کمی کو دم یا فدیہ وغیرہ دے کر بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21۔ دوم، طواف کے چکروں میں تسلسل قائم رکھنا مالکی اور حنبلی فقہائے کرام کے ہاں شرط ہے، چنانچہ اگر طواف کے چکروں کے درمیان تسلسل لمبے وقفے کی وجہ سے منقطع ہو گیا تو اسے اپنا طواف دوبارہ کرنا ہوگا، جیسے کہ کشاف القناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483 میں ہے۔ اگر طواف کے درمیان اتنا لمبا وقفہ کر لیا کہ عرف میں اسے لمبا سمجھا جائے، چاہے بھول کر کرے یا عذر کی وجہ سے لمبا وقفہ کرے، تو اس کا طواف ناکافی ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کے چکروں کو تسلسل کے ساتھ لگایا تھا اور فرمایا تم مجھ سے مناسک سیکھ لو۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے مواہب الجلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75، اسی طرح الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 132، دائمی فتویٰ کمیٹی کی فتاویٰ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 253 میں ہے، اگر حاجی طواف افاضہ کرے اور طواف کا کوئی چکر بھول جائے تو فاصلہ لمبا ہونے کی صورت میں طواف دوبارہ کرے گا، اور اگر فاصلہ لمبا نہ ہوا ہو تو پھر بھولا ہوا چکر لگا لے۔ سوم، جمہور فقہائے کرام جن میں ائمہ 4 بھی شامل ہیں، سب کہتے ہیں کہ سعی کو طواف سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی پہلے سعی کر لیتا ہے تو اس کے لیے ناکافی ہوگی، جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194 میں کہتے ہیں سعی طواف کے بعد ہوتی ہے، اس لیے طواف کے بعد سعی نہ کی جائے تو سعی صحیح نہ ہوگی، چنانچہ اگر کوئی طواف سے قبل سعی کر لے تو اس کی سعی صحیح نہ ہوگی۔ یہی موقف مالک، شافعی اور اصحاب رائے کا ہے۔ اس بنا پر سعی سے فراغت کے بعد آپ کا 7واں چکر لگانا طواف میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ درمیان میں فاصلہ اور وقفہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی سعی بھی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ سعی طواف مکمل ہونے سے پہلے کی گئی ہے، لہٰذا آپ ابھی تک اپنے احرام کی حالت میں ہیں، آپ پر احرام کے تمام محظورات سے بچنا لازم ہے، اور مکہ واپس جائیں، وہاں جا کر طواف اور سعی کریں، پھر بال مڑوائیں یا کتروائیں، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس عورت نے طواف افاضہ کے 6 چکر لگائے اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے 7 چکر ہو گئے ہیں، پھر سعی اور بال کتروانے کے بعد اس نے 1 چکر لگا لیا، تو کیا اس کے لیے یہ عمل جائز ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اگر اسے یقین ہے کہ اس نے 6 چکر ہی لگائے تھے تو لمبے وقفے اور فاصلے کے بعد 7واں چکر شامل کرنا مفید نہ ہوگا، چنانچہ اس عورت پر لازم ہے کہ شروع سے طواف دوبارہ کرے، لیکن اگر محض اسے شک ہی ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد اسے لگا کہ 6 چکر لگائے تھے تو اب اس کی طرف توجہ مت دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاویٰ شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 293۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 23876۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔